اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 ہے سورہ البقرہ اور آیت نمبر 185۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ لفظی ترجمہ ہے شہر مہینہ رمضان کا، الذی جو انزلہ نازل کیا گیا، فیہ اس میں القرآن قرآن، ہدن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وبینات اور روشن دلائل ہیں، من الہدا ہدایت کے، والفرقان اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ فمن تو جو کوئی شہدہ موجود ہو، منکم تم میں سے، شہر مہینے میں، فلیصم ہو تو چاہیے کہ وہ روزے رکھے اس کے، ومن کانا اور جو ہو مریضاً بیمار، او علی سفرین یا سفر پر ہو، فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے، یرید اللہ وہ اللہ چاہتا ہے، بکم الیسرا تمہارے ساتھ آسانی کرنا، ولا اور نہیں، یریدو وہ چاہتا ہے، بکم العسرا تمہارے ساتھ تنگی کرنا، ولتکملوا اور تاکہ تم سب پورا کر لو، العدۃ گنتی کو، ولتکبروا اور تاکہ تم سب بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، علی ما ھداکم اس پر جو اس نے ہدایت دی تمہیں، ولعلکم اور تاکہ تم تشکرون تم سب شکر ادا کرو۔ بامحاورہ ترجمہ ہے رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں ہدایت میں سے اور حق و باطل میں فرق کرنے والے واضح دلائل ہیں۔ پھر تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے شمار کر کے تعداد پوری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تم لوگوں کے ساتھ مشکل کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم شمار کی ہوئی مدت پوری کر سکو، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ یعنی جس میں تم پر روزے فرض کیے گئے، یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا۔ تو قرآن مجید کی فضیلت کے بنا پر رمضان میں روزے فرض کیے گئے، اور یہ مہینہ مومنوں کے لیے خیر و برکت اور نیکیوں کا مہینہ قرار پایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل ہوا، اسی لیے رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن مجید دونوں شفاعت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ پہلے ہم رمضان المبارک کی کچھ فضیلت دیکھ لیتے ہیں۔ رمضان برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو دوسرے تمام مہینوں کے مقابلے میں خاص مقام عطا کیا ہے۔ یہ مہینہ رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ خصوصیات اور فضیلتیں عطا کی ہیں جن کی وجہ سے یہ دوسرے مہینوں سے ممتاز ہے۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہ کہ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے بھی اسی مہینے میں نازل کیے گئے۔ رمضان کی ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں سرکش شیاطینوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے روزے واجب ہیں اور فرشتے روزہ داروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور رمضان المبارک میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب ہم قرآن مجید کی فضیلت دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید دنیا کی سب سے بڑی بھلائی ہے۔ قرآن مجید انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا انمول خزانہ ہے۔ قرآن مجید ایک ایسا نور ہے جس کی روشنی سے کفر اور شرک کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں اور جہالت کا میل اتر جاتا ہے۔ قرآن مجید شفا ہے۔ انسانی فکر اور روح کی جو بیماریاں ہیں، قرآن مجید سے ان سب کو شفا ملتی ہے۔ قرآن مجید ایک ایسا ذکر ہے جس سے روح تر و تازہ ہو جاتی ہے، دل پاک ہوتے ہیں اور رب کی قربت نصیب ہوتی ہے۔
قرآن مجید کی یہ فضیلت ہے کہ جو چیز قرآن سے جڑتی ہے وہ خاص ہو جاتی ہے. جس مہینے قرآن پاک نازل ہوا وہ مہینہ خاص، جس رات قرآن نازل ہوا وہ رات شب قدر، وہ رات تمام راتوں میں فضیلت والی رات. جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا وہ نبی سید الانبیاء کہلائے، تمام نبیوں میں سب سے افضل. اسی طرح جو شخص قرآن سے جڑتا ہے وہ شخص بھی اللہ رب العزت کی نظروں میں خاص ہو جاتا ہے. اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کے درجات باقی لوگوں کی نسبت بلند ہو جاتے ہیں. سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، سو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں کہ یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. قرآن مجید کے ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ کے بارے میں وصیت فرمائی کہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہو. کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد ہے کہ دن اور رات میں اس کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو اپنی زبان میں سمجھنا یعنی اس کے ترجمے اور تفسیر کی باقاعدہ تعلیم حاصل کرنا، قرآن مجید کی آیات پہ غور و فکر کرنا، قرآن مجید کے واقعات سے نصیحت حاصل کرنا، قرآن مجید کی مثالوں سے عبرت پکڑنا. اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی دعوت دینا اور قرآن مجید کی تعلیم دینا اور اس کی تعلیم کے لیے اہتمام اور انتظام کرنا، یہ سب قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے. پھر فرمایا ہدی للناس، قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں. پھر فرمایا وبینات من الہدی، اور ہدایت میں سے واضح دلائل ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید میں یعنی حلال اور حرام کے واضح دلائل موجود ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. پھر فرمایا والفرقان، فرقان سے مراد ہے کہ قرآن مجید حق اور باطل میں فرق واضح کرتا ہے. پھر فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پھر تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے. اس آیت مبارکہ میں فرض کر دیا گیا ہے کہ جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے اور وہ صحت مند ہو اور مسافر نہ ہو تو وہ رمضان کے روزے رکھے. یعنی جب رمضان کا چاند نظر آئے تو کوئی اپنے گھر پر ہو، صحت مند ہو تو اس پر روزے رکھنا واجب ہے. اسلام کے ابتدائی دور میں لوگوں کو روزے چھوڑنے کی اجازت تھی، لیکن اس آیت سے وہ اجازت منسوخ ہو گئی. پھر فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے شمار کر کے تعداد پوری کرنا ہے. اس آیت میں مریض اور مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ نے مریض اور مسافر کو ہدایت دی ہے کہ وہ روزوں کی تعداد بعد میں دوسرے دنوں سے پورا کر لیں، یعنی جب مریض صحت مند ہو جائے اور مسافر اپنے گھر واپس آ جائے. پھر فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، وہ تم لوگوں کے ساتھ مشکل یا دشواری کا ارادہ نہیں رکھتا. رمضان میں عذر شرعی کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکنے والوں کے لیے قضاء کا راستہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آسانی ہے. اسی لیے فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، دشواری کا ارادہ نہیں رکھتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر زندگی سے ہم دیکھیں تو سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی روزہ رکھا ہے اور کبھی روزہ نہیں بھی رکھا، یعنی اللہ کی دی ہوئی آسانی سے فائدہ اٹھایا ہے. پھر فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم شمار کی ہوئی مدت پوری کر سکو، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آسانی ہے کہ روزوں کی تعداد رمضان کے بعد دوسرے دنوں سے پوری کی جا سکتی ہے. پھر فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، یعنی عبادات کے اختتام پر اللہ کی بڑائی بیان کرو. اس حکم میں رمضان کے اختتام پر شوال کا چاند دیکھ کر خطبہ عید تک کہی جانے والی تکبیریں بھی شامل ہیں، اور اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کریں
کہ اس نے تمہیں اپنی شریعت اور سنت اور دین کے احکامات کی ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں رمضان کے روزوں کی توفیق دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر اور فرائض کی طرف رہنمائی پر شکر ادا کرو۔ اللہ کی نعمتیں ہیں، احسانات ہیں، اللہ کی نعمتوں اور احسانات پر شکر ادا کرو، اور رمضان کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم جیسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور قرآن حکیم جیسی نعمت کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنے لیے بہترین اور ضروری خیال کریں، قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے کے لیے وقت لگائیں، اس پر خود بھی چلیں اور دنیا کو بھی اس کے راستے پر چلنے کی ہدایت دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے اور قرآن مجید کا بہترین طریقے سے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔